نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ تم فرماؤ اے اہل کتاب، تمہیں ہماری طرف سے یہی برا لگا ہے کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر اور جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے ہیں، اور بے شک تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ انبیاء علیہم السلام میں سے کس کس کو مانتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کس کس انداز سے یہ حضور کی بارگاہ میں یہودی جماعت کے ٹولے کی صورت میں، گروہ کی صورت میں یہ آیا کرتے تھے۔ پیچھے بھی آپ سن چکے کہ کیا کیا ان کے نظریات اور کس طرح یہ آتے تھے اور کس طرح یہ حضور کی بارگاہ میں پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ اب اس سوال سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں تو وہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ لیکن جب انہوں نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کتنا شاندار عطا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہوں اور جو اس نے ہم پر نازل فرمایا اور جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل فرمایا، اور جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، یعنی توریت و انجیل، اور جو اور نبیوں کو اللہ رب العالمین ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، میں سب کو مانتا ہوں۔ ہم انبیاء میں حضور نے فرمایا فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے۔ جب یہودیوں کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے ان لوگوں کو جواب دے دیا، اے کتابیوں، ہم تمہارے تمام پیغمبروں کو اور تمہاری تمام کتابوں کو حق مانتے ہیں، تو کیا تمہیں یہی برا لگ رہا ہے؟ اس چیز کی وجہ سے تو تمہیں تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے نہ کہ ہمارے خلاف۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب ان لوگوں کو دیا۔ آگے سنیے ان لوگوں کو اور بھی بڑا سخت جواب دیا گیا اگلی آیت میں کہ ان لوگوں اگر تھوڑی سی بھی عقل ہو تو یہ سدھر جائیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے جواب دیا، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اے محبوب تم فرماؤ کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جو اللہ کے ہاں اس سے بدتر درجے کے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی، ان پر غضب فرمایا اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، یہ لوگ بدترین مقام والے اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہودیوں نے جب مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے دین سے بدتر دین کوئی نہیں، ہم نہیں مانتے، یعنی انہوں نے مسلمانوں کو طعنہ دیا یہودیوں نے، اللہ رب العالمین نے اس کا جواب مسلمانوں کو بتا دیا کہ ان کا جواب ان کے لیے کیا ہے کہ یہ تمہارے دین کو بدترین دین کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مسلمانوں کو تو صرف اپنے بغض، اپنے کینے اور دشمنی کی وجہ سے برا کہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اصل تو بدتر تم لوگ ہو۔ قرآن نے کہا اے یہودیو تم لوگ ہو، اپنے حالات کو ذرا دیکھو تو صحیح، تم دیکھو، تم اپنا جائزہ لو کہ تم اللہ کے محبوب ہو یا مردود ہو۔ پھر تم سوچو پچھلے زمانے میں تمہیں لوگوں میں سے وہ کون لوگوں تھے جن کی صورت اللہ نے مسخ کر دی؟ تمہیں لوگ ہو کہ تمہیں لوگوں میں سے اللہ
اللہ نے تم لوگوں کے چہروں کو سور بنا دیا, تمہیں بندر بنا دیا, اور تم ہی لوگ ہو کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. بتاؤ قرآن نے لعنت کس پر کی ہے؟ تم لوگوں پر کی ہے. غضب اللہ کا کس پر وہ نازل ہوا ہے؟ تم لوگوں پر نازل ہوا ہے. تو حقیقی بد نصیب اور بدتر تو تم لوگ ہو. مسلمان بدتر نہیں, مسلمان کا دین بدترین نہیں, بلکہ تم لوگ بدترین ہو, اور تمہارے لیے بدترین مقام اللہ نے جہنم تیار کر کے رکھا ہوا ہے. ان کو یہ جواب اس آیت میں ان یہودیوں کو یہ دیا گیا. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, حالانکہ وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر تھے. اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں. یہ آیت یہودیوں کی ایک اور جماعت کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنے ایمان, اپنے اخلاص کا اظہار کر رہے تھے, اور پیچھے باطن میں اپنے کفر و گمراہی کو چھپائے ہوئے تھے. اللہ نے اپنے محبوب پر یہ آیت نازل کر کے بتا دیا, محبوب ان کے حال کی یہ خبر ہے کہ یہ آئے بھی تھے تو کافر تھے, یہ جا بھی رہے تو یہ کافر ہیں. تو علماء نے اس سے یہ بتایا کہ یہ وہ چیز ہے, اس کو کہتے ہیں منافق بد اعتقادی, کہ جو آتے وقت بھی حضور کی بارگاہ میں ایسے منافق بھی آتے تھے کہ جو آتے بھی تھے جیسے آتے تھے ویسے ہی چلے جاتے تھے. لیکن صحابہ وہ عظیم شان جماعت ہے کہ جب یہ میرے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو یہ عقیدت سے آتے تھے, محبت سے آتے تھے, اور حضور سے فیض لے کر جایا کرتے تھے, اور اتنا انہیں حضور نواز دیا کرتے تھے. تو اس سے علماء نے کہا اس آیت سے ہمیں ایک بات پتہ چلی, وہ یہ کہ کبھی بھی بندہ کسی کے پاس جائے کچھ سیکھنے کے لیے تو بد اعتقادی یعنی عقیدہ گندا لے کر نہ جائے, بلکہ اگر وہ فیض کی نیت سے جائے گا کہ مجھے کچھ ملے, میری اصلاح ہو, تو یقیناً اس کی اصلاح ہوگی. لیکن نیت ہی وہ گندی لے کے جائے گا تو پھر اسے فیض نہیں ملے گا. یہ اس آیت سے پتہ چلا. جیسے کافر جاتے تھے ویسے ہی آتے تھے, منافق بھی ویسے ہی جاتے تھے ویسے ہی آتے تھے. تو جب تک انسان اپنا باطن ستھرا نہ کرے اور نیت صاف کر کے کسی کے پاس جا کر واقعی اگر وہ سدھرنا چاہتا ہے, واقعی وہ سیکھنا چاہتا ہے عقیدوں کو, تو وہ جائے علماء کی بارگاہ میں, تو پھر اسے جو وہ بتائیں گے تو یقیناً اس کی عقل بھی کام کرے گی اور اسے وہ سمجھ میں بھی آئے گا. آگے اللہ رب العالمین نے انہی یہودیوں کے بارے میں اور بھی بہت کچھ ارشاد فرمایا. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں دوڑے جاتے ہیں, بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کا اور پردہ چاک کر کے بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں. فرمایا کہ ان کا کام یہ ہے, تم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے گناہ میں اور گناہ پر اور زیادتی میں اور حرام کھانے میں, حرام کام میں تم انہیں دوڑتے ہوئے دیکھو گے. تو اس سے علماء نے یہاں پر بتایا کہ یہودیوں کی جو صفات بیان کی گئی ان پر غور کرنے کی حاجت ہے. ظاہری لفظی معنی کے اعتبار سے گناہ, زیادتی اور حرام کاموں میں یعنی بھاگ کر جانا, فرمایا ان کی صفت اللہ نے یہاں بیان کی. لیکن اب ہم اپنا جائزہ لیں, ہم مسلمان اپنا جائزہ لیں تو ہم میں سے بھی کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکی کے کام میں تاخیر کرتے ہیں, بلکہ یہاں تک کہ وہ نیکی چھوڑ ہی دیتے ہیں اور گناہ کے کام میں جلدی کرتے ہیں. اور کسی کی مدد کرنے کا وقت آئے یا ظلم سے کسی کو بچانے کا وہ وقت آئے تو پھر انسان کتراتا ہے, میں کیوں بچاؤں کسی کی, میں کیوں مدد کروں. تو انسان کسی کو ظلم دیکھ رہا ہے لیکن وہ بچاتا نہیں. اسی طرح لیکن اگر ظلم و زیادتی اپنی قوم کے لیے ہو, یعنی اس کی قوم پر ہوئی تو اس کی پوری قوم غلط ہے, لیکن وہ اپنی قوم کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اپنی تحریک کے جھنڈے کے لیے اس کے تعصب اگر اس کے اندر ہے تو اس کے نیچے وہ آ جاتا ہے, پھر تو علماء کہتے ہیں کہ پھر وہ بھول جاتا ہے کہ کون حق پر ہے کون ظلم پر ہے, لیکن وہ اپنی قوم کی وہ اس میں ساتھ دیتا ہے. لیکن ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے, نہ کہ قوم کو دیکھے, علاقے کو دیکھے, تحریک کو دیکھے. اگر تحریک ہو, علاقے والے ہوں, قوم ہو, کوئی
بھی ہو، لیکن اگر غلط ہیں تو غلط کہو، ان کو غلط بتاؤ کہ تم غلط ہو، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اسی طرح حرام کی توقع، یعنی حرام اگر کسی کو مل رہا ہو اور پتہ چلے کہ بہت زیادہ اس کو فائدہ ہو جائے گا تجارت میں، تو پھر بھول جاتا ہے کہ میرے رب نے بھی کچھ حلال کے بارے میں کہا تھا۔ پھر رشوت لوگوں کو ملتی ہے تو پھر اتنی رشوتیں لوگ لیتے ہیں کہ جیسے کہ اگر میں آپ کو کیا بتاؤں، اگر آپ اخبارات پڑھتے ہوں گے تو جیسے کہ اخبارات میں پوری ڈیٹیل آتی ہے کہ اگر کسی ایک مافیا کو پکڑ لیا جائے ہمارے ملک میں تو وہ اس نے اگر 23 ارب کا، جیسے ابھی میں نے ایک کا سنا تھا، اس نے 23 ارب روپے کی کرپشن کی، اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اس نے 1.25 ارب روپیہ دے دیا اس کو، جو اس کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ اب 22.5 یعنی 21 ارب روپے اس نے اپنے خود ہڑپ کر لیے اور 1.25 ارب روپیہ کسی کو دے دیا۔ وہ بھی خوش ہو گیا کہ مجھے تو 1.25 ارب روپیہ مل رہا ہے، میں اس کو وہی کر دوں کہ بالکل یہ ٹھیک ہے، اس نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ تو لوگ ایسے رشوتیں لے لیتے ہیں کہ فیصلہ کرنے والے بھی اور کھانے والے بھی ایسے ہزاروں ارب روپیہ ہمارے ملک میں ایسے حرام کے کھا لیے جاتے ہیں، لیکن کسی کو ڈکار تک نہیں آتی۔ تو یہی وہ بات ہے جس کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، وضع میں تم نصارہ ہو تمدن میں حنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ مسلمان تو یہودیوں سے بھی 2 قدم آگے نکلنے والے کام کر رہے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر علامہ اقبال نے جب وہ دیکھا تھا کہ یہ قوم ایسی ہے تو کہا تھا یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور اپنی حالت کو اگر ہم غور سامنے رکھتے ہوئے غور کریں تو پھر یہ شعر بھی ہمارے اوپر آتا ہے کہ کون ہے تاریخ آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار۔ یعنی کون ہے وہ ہم ہی لوگ ہیں، ہمیں اغیار کا وہ پورا ان کا طور طریقہ، ہمارے نوجوان ہوں یا سب کو فیشن باہر کا چاہیے، لیکن مسلمانوں کا وہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار۔ ہم ہی لوگ ہیں کہ ہمیں اپنے سلف سے ہم بیزار ہو گئے۔ تو پھر آخر میں کہا اب تمہارا حال یہ ہے، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں۔ قلب میں سوز، آج ہمیں نمازوں میں سوز نہیں، آج ہمیں اللہ کے ذکر میں سوز نہیں ملتا، آج ہمیں کسی چیز میں سوز نام کی کوئی چیز، ہمارے نعت بھی سنتے ہیں تو ہمیں وہ سوز نہیں، ہماری روح میں وہ احساس نہیں۔ پھر شاعر کہتا ہے کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین اس حالت سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک آیت بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ ان کے درویش اور علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ بے شک یہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں الربانیون سے عیسائیوں کے علماء مراد ہیں اور الاحبار سے یہودیوں کے علماء مراد ہیں۔ اور ایک قول اس آیت کے تحت یہ آیا کہ یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ یہودیوں کے بارے میں ہیں، ایک لفظ سے یہودیوں کے درویش مراد ہیں اور دوسرے لفظ سے یہودیوں کے علماء مراد ہیں۔ یہاں درویش جو یہودیوں کے درویش علماء ہوں یا درویش ہوں، انہوں نے اپنی قوم کو گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہ روکا؟ اللہ نے ان کو روکا۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں یہ ہمارے لیے بھی یہ آیت ہے، ہمارے علماء کے لیے بھی، سب کے لیے یہ دعوت ہے کہ اگر ہمارے علماء نے کسی کو اگر غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اگر اس کو روکیں۔ اگر عالم کے لیے یہ واجب ہوتا ہے کہ اگر کسی کے لیے یعنی گناہ کرتے ہوئے دیکھے اور قدرت بھی رکھتا ہے اس کے باوجود وہ لوگوں کو منع نہ کرے، تو اس میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قرآن پاک میں علماء کے لیے اس آیت سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ والی کوئی آیت نہیں، یعنی علماء کے لیے سب سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ والی آیت اللہ نے نازل کی۔ اور فرماتے ہیں قرآن پاک میں یہ آیت علماء کے بارے میں بہت سخت ہے کیونکہ اللہ نے برائی سے منع کرنا
چھوڑ دینے والوں کو برائی میں یعنی وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ برائی کر نہیں رہے لیکن لوگوں کو روکے نہیں برائی سے، کہا تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو، تم بھی انہی کی طرح ہو۔ تو امام ضحاک فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس آیت سے زیادہ خوف دلانے والی قرآن پاک میں کوئی آیت نہیں۔ افسوس کہ ہم برائیوں سے کیوں نہیں روکتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو برائیوں سے لوگوں کو روکنے والا بنائے اور ہمیں خود بھی برائی سے بچنے والا اللہ رب العالمین ہمیں بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی و معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں قرآن حکیم میں غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں فکر کے پرواز عطا کر دے۔ یا اللہ جس طرح تدبر قرآن کرنا چاہیے یا اللہ وہ تدبر ہمیں نصیب فرما، وہ تفکر ہمیں نصیب فرما۔ ہمیں قرآن پر صحیح عمل کرنے والا بنا دے، قرآن کی صحیح سمجھ دے دے، صحیح سمجھنے سمجھانے والا بنا دے، ہمیں باعمل بنا دے، باحیا بنا دے، با کردار بنا دے۔ ہماری زندگیوں سے اللہ ساری بدعمالیاں دور کر دے، ہم سے آج تک جتنے گناہ ہو گئے تو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ ہمیں حق بولنے والا بنا دے، حق کا ساتھ دینے والا بنا دے، حق کو ہماری آنکھوں میں واضح فرما اور باطل سے بچنے والا بنا دے، باطل کو باطل دکھا، اے اللہ باطل سے بچنے والا بنا دے۔ یا اللہ یہ درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، ان سب کے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔